میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں ایک عظیم ترین نعمت پانی ہے۔ خاص طور پر موسم گرما چل رہا ہے، اس موسم میں پانی جیسی عظیم نعمت کی قدر کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ایک طرف گرمی کی شدت، دوسری طرف زمین خشک ہو جاتی ہے، چنانچہ انسان، حیوانات، نباتات سب کے سب پانی کے محتاج ہوتے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ آج کے اس موضوع کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کی چند آیات کریمہ کا ہم جائزہ لیں گے، سیکھیں گے کہ پانی کس قدر عظیم نعمت ہے اور اللہ جل شانہ عم نوالہ نے کس انداز میں اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے اور ہم سے شکر کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سے چند ایک احادیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی جن کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا ہے، اور آخر میں ہم کنکلوڈ کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کتنی سستی پائی جاتی ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ یہ عظیم نعمت ہم اس کی ناقدری کرنے والوں میں شامل نہ ہوں بلکہ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ سب سے پہلے جو میرے سامنے قرآن مجید کی آیا ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیہ نمبر 30 ہے۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 میں واقع ہے۔ جیسے ہی اس کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا انسان نے دیکھا نہیں، اولم یری الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان السماء والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان دونوں رتق باہمی ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کیا، کھولا، پھاڑا، الگ الگ کیا۔ یہ ایک سائنس کا ڈیپ ڈاؤن موضوع ہے، ایک تحقیق ہے، اس کے اوپر بے شمار ریسرچ ہو چکی ہے اس کے اوپر۔ یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے کہ قرآن مجید کی اس آیہ کے اندر سائنسی حقائق اور گہرائی کتنی زیادہ ہے۔ آپ احباب خود مطالعہ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے ملنے ہونے سے کیا مطلب ہے۔ گویا کہ دونوں ملے ہوئے تھے، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے سبزہ اگتا تھا اور زندگی ممکن نہیں تھی۔ آپ اس کے لیے مولانا عبد الماجد دریابادی کی کتاب ہے قرآن مجید اور جدید سائنس، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر مزید آپ گہرائی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے قرآن حکیم اور جدید سائنس، یہ PDF میں موجود ہے، اردو بدار سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سے آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب ہے دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ کتابیں ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو پرٹیکولر آیت ہے یعنی سورۃ الانبیاء کے نمبر 30، اور اس طرح سے دیگر آیات جہاں پر سائنسی تحقیق انسان کے لیے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، آپ ان کتابوں کو اپنے زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں۔ خیر، موضوع پہ آتے ہیں۔ اس آیہ میں اللہ نے فرمایا کہ دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھولا، پھیلایا، پھاڑا، زمین و آسمان الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی۔ کائنات میں کوئی بھی چیز کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر، اس کے پروسیس میں، اس کے میکانزم میں، اس کی بنت کے اندر، اس کی ساخت میں کہیں نہ کہیں پانی موجود ہو۔ کائنات میں کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، کہیں نہ کہیں پانی کا عمل دخل موجود ہو۔ یہ صرف
انسان، نباتات اور حیوانات کی بات نہیں ہو رہی. یہ تینوں تو ہم محسوس کرتے ہیں نا روزمرہ زندگی میں کہ ان تینوں کو پانی کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا من کل شیء، ہر ایک چیز کی زندگی پانی کے ساتھ ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. پھر اللہ نے فرمایا افلا یؤمنون، کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ کیا تم اب بھی نہیں مانتے کہ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے؟ کیا تم اب بھی نہیں مانتے کہ اس نے تمہیں کتنی زیادہ نعمتوں کے سے نوازا ہے؟ افلا یؤمنون، یہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیہ نمبر 30. امام ابن کثیر علیہ الرحمہ، جن کا شمار قرآن مجید کے جو اولین مفسرین ہیں ان کے اندر آتا ہے، تفسیر ابن کثیر بہت شاندار تفسیر ہے، قرآن مجید کی پہلی تفسیر اس کو شمار کیا جاتا ہے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ای اصل کل الاحیاء من الماء، ہر زندہ چیز کی جو بنیاد ہے وہ اللہ نے پانی پر رکھی ہے. ولا یعیش شیء الا بالماء، اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے. اس آیہ میں رب العزت نے یہ فرمایا. اور امام قرطبی علیہ الرحمہ ایک اور مفسر ہیں، احکام القرآن للقرطبی، انہوں نے تفسیر لکھی ہے. فرماتے ہیں فدل علی ان الماء سبب الحیات، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پانی ہی اصل میں سبب حیات ہے، یعنی زندگی کا جو بنیادی سبب ہے وہ پانی ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیہ ہے پانی کے حوالے سے، سورۃ الملک ہے. آپ میں سے اکثر احباب ہو سکتا ہے روزانہ اس کو پڑھتے ہو. اس کی آخری آیہ ہے، اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو پانی جیسی عظیم نعمت کا احساس دلایا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم غور و فکر کرتے ہو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر جتنا پانی تمہیں نظر آتا ہے سرفیس پہ، اس سب کو ہم غور کر دیں. غور ہوتا ہے ڈیپ ڈاؤن جو واٹر ہوتا ہے نا زمین کے اندر، جس کو نکالنا مشکل ہے، یعنی ہم سارے پانی کو خشک کر دیں. تو فرمایا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ بہتا ہوا پانی ماء معین لے کے آئے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے، جس سے تمہاری زندگی چلتی ہے. کون ہے جو تمہیں یہ پانی دے سکتا ہے؟ یہ گویا کہ اس میں چیلنج بھی کر دیا، اور اس میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ پانی کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے. ایک اور آیہ دیکھتے ہیں، سورۃ الواقعہ ہے. سورۃ الواقعہ بھی تقریباً روزانہ سب احباب اس کی تلاوت کرتے ہوں گے. سورۃ الواقعہ کی آیہ نمبر 68، 69 اور 70 یہ پڑھیے. اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کے اندر اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر فرمایا. اس میں سے ایک نشانی ہے پانی. اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، تمہارا کیا خیال ہے یہ جو پانی تشربون تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا اس پانی کو تم آسمانوں سے اتارتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ ہم نے اتارا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ چاہے تو یہ سارا کا سارا پانی اس کو اجاج بنا دے. اجاج کہتے ہیں کھارا پانی، اس کو کھارے پانی میں تبدیل کر دے. فلولا تشکرون، اب جب کھارا پانی ہو گیا نہ وہ پینے کے قابل ہے، نہاؤ گے تو سکین کا مسئلہ ہے، نہ وہ شجرکاری کے قابل ہے، نہ وہ زراعت کے قابل ہے. اللہ چاہے تو اس پانی کی حیت، اس کی کیفیت، اس کا ٹیسٹ تبدیل کر دے. گویا کہ صرف پانی کے اوپر اللہ کا قبضہ نہیں ہے، پانی کے ٹیسٹ کے اوپر بھی اللہ کی قدرت ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی طاقت، اس کے اوپر بھی اللہ کا قبضہ ہے. سورۃ الواقعہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں اتنا زیادہ پانی، اتنی وافر مقدار میں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہارے اوپر انڈیل رکھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ امام قرطبی علیہ الرحمہ اس آیہ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب الشکر للنعم، اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا شکر کیا جائے. یہ بندوں پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اور علامہ آلوسی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں فیہ تنبیہ علی عظیم نعمت الماء، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا سورہ ابراہیم کے آیہ نمبر 7 کے اندر
جتنی بھی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا اعلان ہے اگر تم شکر کرو گے ان نعمتوں کا، لازیدنکم، تم اس کو ملٹیپل کرو گے، میں اس میں برکت دوں گا، اس میں اضافہ کروں گا۔ اللہ ان نعمتوں کی برسات کرتے ہیں، جو آدمی جتنا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ اپنے رویے سے بے صبری اور ناشکری بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس بیٹھ جائیں، اللہ نے ان کو سارا کچھ دیا ہو، بیوی، بچے، گھر، نعمتیں، کام، کاروبار، لگژریس لائف، سب چیزیں، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھیں، نہیں جی کاروبار بہت مند ہے، بڑی بری حالت، فلانا نقصان بھی ہو، فلانا نقصان، شکر کا جملہ نہیں بولے، مہنگائی ہو گئی، ڈالر اوپر چلا گیا، پیٹرول اوپر چلا گیا۔ وہ ناشکری بانٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ بے صبری بانٹ رہے ہوتے ہیں، کیوس، ریسٹلیسنس بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کئی سارے ایسے لوگ ان کے پاس تھوڑا ہے، ضرورت کا ہے، 2 وقت کا ہے، بس فنڈامنٹل نیڈ، بنیادی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں الحمدللہ، اللہ کا شکر، بس جو سانس آ جائے غنیمت ہے، اللہ پاک کا کروڑ شکر۔ تو شکر والا جو رویہ ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ پاک۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اول مفسر، یعنی سب سے پہلے مفسر وہی۔ وہ یہ فرماتے ہیں الشکر قید النعم، بہت بڑا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ قید میں رہیں، یعنی تم سے کبھی جدا نہ ہو، تم ان کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہو۔ الشکر قید النعم الموجودہ، موجودہ نعمتوں کو قید کرنا چاہتے ہو تو شکر کرو۔ فرمایا وصید النعم المفقودہ، دوسرا ٹرک یہ ہے اگر تم چاہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، نعمت مفقودہ، جو غائب نعمتیں، ان کا شکار کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہیں وہ بھی مل جائیں، تو اس کا حل بھی شکر ہے۔ جو موجود ہے اس پر شکر کرتے رہو، تو جو مفقود ہے وہ تمہاری طرف دوڑا چلا ہے، وہ اسباب اللہ تمہارے لیے خود بخود کھولتے چلے جائیں۔ اور امام رازی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں الشکر سبب الزیادہ، جو شکر ہے نا یہ نعمتوں میں اضافے اور زیادتی کا سبب ہوتے ہیں۔ والکفر سبب الزوال، اور ناشکری جو ہے، جو کفر ہے، یہ زوال نعمت کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ سبا پڑھیے آپ، پارہ نمبر 22 میں قوم سبا ایک گزری ہے، بہت بڑی طاقتور قوم تھی، بہت مالدار، اپنے زمانے یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے، 3000 سال پہلے کی اس وقت کی ترقی یافتہ، ہائیلی ایڈوانس، ماڈرن، اپڈیٹڈ، ڈیولپڈ۔ کتنے ترقی یافتہ تھے کہ آج کی دنیا میں کسی بھی ملک کے سائنٹیفکلی اور انڈسٹریلی ڈیولپ اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے، کسی بھی ملک کا آپ نے جی ڈی پی چیک کرنا ہے نا، تو اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس واٹر ریزروز کتنے ہیں۔ دنیا کے جس بھی ملک نے پچھلے 100 سال میں ترقی کی ہے نا، اس نے سب سے زیادہ پانی کو ذخیرہ کیا، ڈیمز بنائے ہیں، تو یہ اس ملک کی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں قوم سبا نے آج سے 3000 سال پہلے اس فلسفے کو پایا، انہوں نے ڈیمز بنائے ہوئے تھے پانی کو سٹور کرنے کے، بڑے بڑے باغات تھے، ان کے لیے ایزی تھا کہ وہ پانی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ سورہ سبا کو پڑھیے گا، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پہ 2 طرح کی اپروچز کا ذکر فرمایا۔ ایک قوم سبا کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اور وہی ڈیمز، وہی پانی جو انہوں نے اپنے فائدے اور ترقی کے لیے کیا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کو سیلاب کی شکل کر کے ان سب کو ملیاں میٹ کر دی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو قومیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو انہی اسباب کے اندر اللہ ایسی برکت رکھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا سبب ہوتے ہیں۔ جو قومیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، قدرتی اسباب و وسائل پر ناشکری کرتی ہیں اور اس کو ضائع کرتی ہیں، وہی فائدے کے اسباب ہوتے ہیں، ان میں اللہ ان کی موت اور تباہی کی شکلیں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ قوم سبا کے ساتھ ہوئی۔ اسی سورہ سبا میں آل داود کا ذکر ہے، جناب داود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کو رب العزت نے نعمتیں دی۔ ان نعمتوں کے بعد اللہ نے ان سے ایک مطالبہ کیا، وہ یہ ہے اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر اختیار کرو۔
اچھا، ایک ہوتا ہے قول، زبان سے کہنا الحمدللہ، کھایا پیا ہضم کیا، کچھ بھی نعمت ملی الحمدللہ، پاس ہو گئے الحمدللہ، کچھ بھی۔ ایک ہوتا ہے عمل شکر، ہمارے یہاں قول شکر پہ بڑا زور ہوتا ہے، یا تو شکر کرتے نہیں کرتے ہیں تو قول شکر الحمدللہ جی، شکر ہے جی، شکریہ جی، مہربانی جی۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، شکریہ جی، مہربانی، ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام پورا ہو گیا۔ بھائی عمل شکر، قرآن مجید کہتا ہے شکر کو عمل میں ٹرانسلیٹ کرو، عمل سے اس کو فائدہ پہنچا۔ کسی نے آپ کو فائدہ دیا ہے، اگر وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو کچھ زیادہ دے سکتے ہیں، عمل شکر کرو بھائی، قول شکر نہیں، شکریہ، اتنی بات سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کا تو شکر ادا کر لیا آپ نے، عمل شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اس کو عملی اظہار چاہیے ہوتا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکر۔ تو امام راضی علیہ الرحمہ نے اس لیے فرمایا کہ جو شکر ہے یہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور جو کفران نعمت ہے، ناشکری ہے، یہ زوال نعمت کا سبب ہوتا ہے۔ اور احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شکر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الشکر هو صرف الشیء فیما خلقت له، صرف النعمہ، کسی بھی نعمت کو اس انداز میں خرچ کیا جائے جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے، یعنی وضع الشیء فی محلی، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، رائٹ پلیس فار دا رائٹ یوز، جو چیز جس مقصد کے لیے، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہیں سے ظلم کا آغاز ہوتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز کی جو جگہ نہیں اس کو وہاں پلیس کر دیا، جو بندہ جس جگہ کا فٹ نہیں ہے اس کو وہ جگہ پلیس کر دی، جس کی جس جگہ پہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اس کو وہ کام دے دیا۔ اب اپنے پورے معاشرے میں کیوس، ریسٹلیسنس، ایک چھوٹے ایریا سے لے کے ایک بڑے اسپیکٹرم میں آپ دیکھیں، میسز لیول پہ جتنا آپ کو مسائل نظر آئیں گے نا، اس کے اندر یہ بیسک، یہ ایک فریز آپ نے ذہن میں لے کے آئیں، آپ کو سب کا اصل جو مرض ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح جگہ پہ صحیح چیز، صحیح جگہ پہ صحیح بندہ پلیس نہیں، وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا، جو اس کو آفیشیٹ، جو اس کو کام دیا ہے وہ اس آفس کا مستحق ہی نہیں، وہ اس کو کوالیفائی نہیں کرتا۔ یہ ناشکری، یہ عملی ناشکری ہے، سسٹم کی عملی ناشکری ہے، بندوں کی عملی ناشکری ہے، اداروں کی عملی ناشکری ہے۔ جو بندہ جس کام کے لیے ہے، جو چیز جس کام کے لیے، اس کو اسی کام کے لیے استعمال ہوگی۔ امام راضی فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں یہی شکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 28 کے اندر، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے غیث، بادلوں کو اتارتے، من بعد ما قنطوا، انسان مایوس ہو چکے تھے، دھوپ تھی، خشک سالی تھی، گرمی تھی، تپش تھی، تو وہ مایوس ہو چکے تھے، پتہ نہیں کب بارش ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اتارتے ہیں بادلوں کو، یعنی چند سیکنڈز میں اتنی فاسٹ ٹریولنگ ہوتی ہے کلاؤڈز کی کہ انسان کی سوچ سے بھی پرے۔ اللہ کی ذات کتنی طاقتور ذات، ہر ایک چیز میں اللہ کا حکم کس طرح سے پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو فرمایا ہم ہواؤں کو بھیجتے، وہ بادلوں کو دھکا لگاتی، ان میں سے ہر ایک بادل کے ہر ایک حصے میں ٹنوں ٹن واٹر ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی ہمارے لیے تو شاید ایک دو جگوں سے زیادہ ہم ایک وقت میں پانی بھر کے دوسرے روم میں نہیں لے کے جا سکتے، اور وہ بادل اتنا پانی بھر کے پھر اس کے پیچھے ہواؤں کا دھکا لگتا ہے، اور وہ آپ کبھی دیکھیں اس موسم کے اندر کس طرح سے فاسٹ ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بھیجتا ہے، وہ اتارتا ہے، غیث من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان بادلوں سے ہم اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں، اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بادل تھے ان سے تو بارش برستی تھی، اور بارش کے لیے عربی میں لفظ ہے مطر، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بادل ہم نے بھیجے، وَيَنشُرُ، اور اس سے بطر اللہ کی بارش برس، اللہ نے بارش برسائی، لیکن مطر کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ اس لیے فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس جگہ پہ جو لفظ ہے نا وہ اسی جگہ پر ہی آ سکتا ہے، اس کا مترادف
کوئی اور لفظ چاہے وہ 100% اس کے معنی کو فٹ کرتا ہو تو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. اٹرنل. بادلوں سے تو بارش برسی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے بارش پھیلا دی. اللہ نے فرمایا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَ، ہم نے اپنی رحمت پھیلا دی. بارش کو ٹرانسلیٹ کیا اللہ نے کس سے؟ اپنی رحمت سے ٹرانسلیٹ کیے. اب دیکھیں مفسرین کیا فرماتے ہیں. امام رازی علیہ الرحمہ مفاتیح الغیب میں فرماتے ہیں سم المطر الرحمہ، اللہ نے بارش کا نام رحمت رکھا، لأن حیات الخلق متعلقۃ بہ، کیونکہ مخلوقات کی جو زندگی ہے وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے اللہ نے اس کو رحمت کا عنوان دیا، نہ کہ مطر یا بارش کا عنوان دیا اللہ نے اس کو. تو میرے دوستو، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی ایک عظیم نعمت ہے. اس کی قدر کرنا، اس کا شکر کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور دوسری طرف اسلام جو ہے یہ اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے. اس لیے اسلام کے اندر عبادات کے اندر بھی اسراف ممنوع ہے، تبذیر ممنوع ہے. قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرنا، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. زیادتی کرنے والوں کو، ناجائز خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. امام طبری علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں اس آیا کے ذیل میں لا تجاوزوا حد الاعتدال، کسی بھی معاملے میں حد اعتدال سے آگے نہ بڑھو. اور پھر فرمایا لا تتعدوا حد اللہ فی الانفاق والاستعمال، کسی چیز کو خرچ کرنے میں، استعمال کرنے میں حد اللہ کی حد کو کراس نہ کرو. جتنی ضرورت ہے صرف اتنا استعمال کرو، جتنی ضرورت صرف اتنا استعمال کرو. صاحب ہوٹل پہ جائیں گے، ٹیبل پہ 10 طرح کے کھانوں کو آرڈر کر دیں گے، پیٹ ہے کتنا کو بھر لو، وہ سارا وہیں پہ چھوڑ کے آ جائے. پیسہ میرے، میں جتنا مرضی کھاؤں، جتنا مرضی خرچ کروں. حد اعتدال، اس سے آگے بڑھنا یہ ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. فرمایا ولا تسرف، اور ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے. ابھی جو میں آپ کے سامنے آیا رکھ رہا ہوں قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 112، یہ میں درخواست کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص، ہر ایک مرد و عورت جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس آیا کو اپنا موٹو آف دا لائف بنا لے. اس آیا کو اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے لیونگ روم میں، وہاں پر اس آیا کو لکھ لے ترجمے کے ساتھ. بلکہ حکومت کو چاہیے کہ اس آیا کو ہر ایک آفس میں لکھ دے. اس وقت یہ ہماری قومی ضرورت ہے، نیشنل نیڈ ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. آؤ پاکستان والوں، ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں. اللہ مثال بیان فرماتا ہے مثلاً قریہ، ایک بستی کی. یہ قریہ بستی کو کہتے ہیں، ملک کو کہتے ہیں. اب قریہ ہٹا دو، پاکستان لگا لو یہاں پہ ترجمے کے اندر، مفہوم. اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں قریۃ کانت آمینہ. اللہ فرماتے ہیں وہ بستی بڑے امن والی تھی، پیس تھا وہاں، مطمئنہ، بہت سیٹسفیکشن تھی، اطمینان تھا وہاں پہ. یأتیہا رزقہا رغدا، اور اس ملک میں رزق بھر بھر کے آتا تھا. اتنے نیچرل ریسورسز، اتنی اللہ کی نعمتیں بھر بھر. یأتیہا رزقہا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی، گویا کہ آپ ایسا سمجھے کہ کوئی شخص یعنی مٹی کو بھی ہاتھ لگے تو وہ سونا بن جائے. یأتیہا رزقہا رغدا، بھر بھر کے من کل مکان، ہر طرف سے نعمتوں کی بارش کی اللہ نے اس بستی کے اوپر. ہیومن ریسورسز، نیچرل ریسورسز، ہر چیز دی ان کو. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن اس قوم نے، اس بستی کے رہنے والے لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی. ناشکری کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہ ہو تو یہ ناشکری ہے. رائٹ پلیس، رائٹ تھنگ فار دا رائٹ پلیس نہ ہو تو یہ ناشکری ہے. فرمایا کہ انہوں نے ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس بستی کے رہنے والے لوگوں کو 2 طرح کے لباس پہنائے. لباس الجوع، ایک بھوک کا لباس، والخوف، اور دوسرا خوف کا لباس اس بستی کو پہنا. یعنی تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی،
اتنی نہیں، فرمایا کہ لباس ہی پورا پہنا دیا، بھوک ہی بھوک ہم نے اس کو بستی کے اوپر ڈال دی، غربت ہی غربت، پاورٹی، اتنا کیوس، اتنا فساد مچا اس معاشرے کے اندر، ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے۔ ہر آدمی دوسرے سے ڈرتا ہے، ہر آدمی دوسرے سے خائف، ہر آدمی دوسرے کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اتنا نفسا نفسی کا دو، بد اعتمادی، اتنا ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ لوگوں کے اندر، کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عدالتیں چوکوں کے اندر لوگ اپنی مرضی سے انصاف، فرمایا ہم نے ان کو بھوک اور بد امنی کا، ڈر کا، خوف کا لباس بنا دیا کہ انسان صبح گھر سے نکلے گا پتہ نہیں زندہ واپس آئے گا کام کر کے شام کو اپنے گھر کے نہیں۔ والخوف، یہ دو لباس ہم نے ان کو پہنائے اس کو ناشکری کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری نعمتیں ہیں، بندے اعملوا آل داود الشکر، شکر اختیار کریں۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ اس آیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ناشکری جو ہے یہ نعمتوں کے زوال کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے دعا سکھائی، وہ دعا میں چاہوں گا کہ آپ سب احباب میرے ساتھ دہرائیں۔ اس میں حضور پاک علیہ السلام نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ بہت شاندار دعا ہے۔ جمعے کے بعد آپ احباب مجھ سے اس کا ترجمہ وغیرہ یا اس کا ریفرنس لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں مسجد کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی انشاءاللہ یہ دعا شیئر کر دوں گا۔ جو احباب مسجد کے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہے، باہر تختی کے اوپر اس کا QR کوڈ دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے مسجد کے گروپ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام کس قدر اعتدال پسندی کا دین ہے۔ وضو اور غسل میں بھی پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ مثال لیجئے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 425، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام مر بسعد، سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے گزرے، وہ یتوضا، وہ وضو کر رہے تھے۔ فقال ما هذا الصرف یا سعد، حضور نے فرمایا سعد یہ پانی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ فقال افی الوضوء صرف، یا رسول اللہ کیا وضو کرتے ہوئے بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ تو فرمایا نعم، جی ہاں وضو میں بھی پانی ضائع ہوتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم جاری نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیوں نہ کر رہے ہو؟ فرض 1 دفعہ ہے، مستحب 3 دفعہ ہے، اس سے زیادہ تم بیٹھے رہو گے، منہ کو دھوتے ہی رہو گے، بازوؤں کو دھوتے ہی رہو گے، نل کھلا ہوا ہے، کبھی مسواک چل رہی ہے، نل کھلا ہوا ہے، ناک جھاڑ رہے ہیں، ناک کھلا ہوا ہے، 3 دفعہ منہ پہ صابن لگائیں گے اور وہ ٹوٹی چلتی جا رہی ہے، پانی ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کا عمل مبارک کیا تھا۔ جامع انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، حضور پاک علیہ السلام ایک مد کے اندر وضو فرماتے تھے۔ ایک مد ایک چھوٹا سا برتن ہوتا تھا، اس کے اندر پروبلی 600 سے 700 ملی لیٹر پانی آتا ہے، یعنی جو سٹیل کا بڑا گلاس ہوتا ہے جو دیہاتوں میں لوگ کامنلی یوز کرتے ہیں، صرف اس کے اتنا یعنی 1000 ملی لیٹر ہو تو 1 لیٹر بن جائے، تو 0.25 لیٹر میں فرمایا ایک مد کے اندر حضور پاک علیہ السلام وضو فرماتے تھے۔ 0.25 لیٹر میں تو ہم کلیاں ہی کر جاتے ہیں خالی۔ فرمایا غسل کیسا ہوتا تھا؟ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى 5 أَمْدَادٍ، اور حضور پاک علیہ السلام کا جو غسل ہوتا تھا 5 مد میں ہوتا تھا۔ 5 مد کتنا ہوتا ہے؟ 4 سے 5 لیٹر، 4 سے 5 لیٹر کچھ بھی پانی نہیں۔ فرمایا اس کے اندر حضور پاک علیہ السلام غسل فرماتے تھے۔ اور کنسیڈرنگ کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے دنیا بھر کے اندر، واٹر ریزروز کم ہو رہے ہیں، دنیا چیخ رہی ہے، بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں، انالسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم پانی کے اوپر ہوگی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے پانی کے حوالے سے۔ خاص طور پر بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ینگ بچے بچیاں، ہم ان کو ٹرین کریں کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو گھس جاتے ہیں غسل خانے کے اندر، آدھا گھنٹہ باہر نہیں نکلتے،
کنسیڈرنگ کہ جو خلوت ہے، جو تنہائی ہے جوان بچوں اور بچیوں کے لیے، یہ مہلک ہے، پانی کا ضیاع بھی ہے، انسان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اس سے۔ اپنے بچوں کو خلوت اور تنہائی سے روکیں، بچائیں اس سے۔ تو وہاں پر پانی کا ضیاع، آدھا گھنٹہ تک واش روم سے باہر نہیں آتے، پانی ضائع، ٹوٹی کی آواز مسلسل آتی رہتی۔ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسمال مینجمنٹ کین میک بگ ڈفرینسز۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم مینج کریں تو بہت بڑے لیول پہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عمل رکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو میرے دوستو، اس موسم میں کرنے کے کیا کام ہیں؟ فرمائے ایک تو پانی پلانا، پانی بانٹنا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں بینما رجل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل، ایک آدمی تھا، یمشی بطریق، وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اس کو سخت پیاس لگی، فوجد بئرا، اس نے ایک کنواں دیکھا، فشرب، اس میں اترا، منہا، اس میں سے پانی پیا، ثم خرج، باہر نکلا، فاذا کلب، اس نے دیکھا ایک کتا، یلہس، وہ حول کر رہا تھا، یاکل الثرى من العطش، اور اس کو بھی وہ جو مٹی، گیلی مٹی ہوتی ہے، وہ اس کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے دیکھا، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بی، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ جو میرے ساتھ تھا۔ تو فملأ، وہ اس میں اترا، فملأ خفه ماء، اس نے اپنا جو موزہ تھا وہ اتارا اور اس میں پانی کو بھرا، ثم سقى الكلب، اس نے اس کتے کو پلایا، فشکر اللہ له، اللہ نے اس کا شکر قبول کیا۔ یہ عمل شکر ہے، عمل، اللہ نے اس کا یہ شکر قبول کیا، فغفر له، اس پر اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کی خدمت میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو فرمایا قال فی کل کبد رطبۃ، تم کسی بھی جگر کو سیراب کرتے ہو، یعنی کسی بھی جاندار کو تم سیراب کرتے ہو، اجر، اس پر اجر ہے تمہیں۔ بخاری شریف 2363 اور مسلم شریف 2244 یہ روایت موجود ہے۔ اور امام القیم زاد المعاد میں یہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَاتِ، سب سے بڑا صدقہ یہ سقی الماء عند الحاجۃ الیہ، جس وقت کسی کو ضرورت ہو اس وقت اس کو پانی پلانا۔ تو میرے دوستو، ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ وضو اور غسل میں پانی سنت کے مطابق استعمال کریں، گھروں میں نلکے کھولے نہ چھوڑیں ہم، اسی طرح سے پانی کے ضیاع کو ہم مساجد کے اندر خاص طور پر ہم روکیں، اور بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے مختلف جو منصوبے ہیں، سائنسی طریقے ہیں، ہم اس کو اختیار کریں۔ کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ درخت لگائیں، کنسیڈرنگ کہ 2 ارب سے زائد آبادی اس وقت وہ پانی، صاف پانی سے محروم ہے۔ وہ ہمارے جسم کی، ہمارے معاشرے کی، ماحول کی بہت بڑی ضرورت ہے پانی اس وقت۔ تو یہ اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ اب میں 2 اعلانات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کورس ہم شروع کر رہے ہیں، 40 روزہ کورس قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ اور قرآن گرامر کو سیکھنے کے لیے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اعلان کیا تھا، اس منڈے کو، پیر کو فجر کی نماز کے بعد سے ہم قرآن مجید کے لفظ بلفظ ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جن احباب نے کتابیں لے لی ہیں تو وہ مناسبت پیدا کریں، جنہوں نے نہیں لی آج جمعے کے بعد ابھی میرے پاس بیٹھیں ذرا 5 منٹ، جو احباب رجسٹرڈ ہوئے ہیں ضرور، تاکہ ہم مزید اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں۔ اور رات کو عشاء کے بعد آدھے گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی، جس میں معلم القرآن ہے، قرآن گرامر سیکھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، صرف if there is will there is way۔ تو وہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، روزانہ 3 سبق ہوں گے، اور فجر کے بعد ظاہر ترجمے کی شکل میں اس کی ایک پریکٹیکل اس کا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز شروع ہو رہا ہے۔ جو احباب رجسٹر ہونا چاہتے ہیں وہ اتوار تک ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ سے کچھ احباب تعلیم کے لیے بیٹھتے ہیں، حلقہ ذکر اور درود پاک کے لیے بیٹھتے ہیں عشاء کے بعد، تو ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ کچھ دنوں کے لیے مجھے ذرا اجازت دے دیں، اپنا جو حلقے کا یا جو اپنا تعلیم کا وقت ہے وہ کسی اور نماز کے بعد یا کسی اور دن میں اس کو منتقل کر لیں، کہ یہ سروس ٹو دا کمیونٹی ہے اور یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے کہ عشاء کے بعد لوگوں کے لیے آنا آسان ہے، باقی دن میں ظاہر اپنا کاروبار یا معاش وغیرہ میں وہ بیزی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر جمعے کے بعد کچھ دیر کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ادھر حاضر رہوں گا، آپ احباب کے جو مسائل وغیرہ ہے، کوئی فقہی مسائل، شرعی مسائل کو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔